ترمذی شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے نے نماز پڑھتے ہوئے زور سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن مغفل بڑا حیران ہو گئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز کے بعد اس کو کہا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر و عمر و عثمان. ایک نے بھی نماز میں زور سے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے. اور یاد رکھنا کہ صحابہ رسول کے سامنے سب سے ناکارہ چیز بدعت تھی، اور صحابہ کو سب سے زیادہ نفرت بدعت سے تھی، کیونکہ وہ بدعت جو ہے وہ نبی کی سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور بدعت کے سر پیر نہیں ہوتے. کراچی میں کچھ ہو، پشاور میں کچھ ہو، ہر شخص کو جو مرضی ہے وہ دین میں ڈالے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ صفحہ 114 پر لکھا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دین میں نئی نئی چیزیں ڈالیں. کھلم کھلا لکھا ہے باقاعدہ. اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ میں کہتے ہیں جس نے دین میں اپنی چیزیں ڈالی اور اس کو دین کہا، اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، اور اللہ اس کے آبادی کو ویران کر دے. آباد اللہ علیہم الخضراء، ان کی آباد سرزمین کو اور آباد عمارتوں کو اللہ کھنڈرات کرے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جو ان کے مشکل کشا و غوث اعظم ہے، وہ ان بدعتیوں کو بد دعائیں دے رہے. غنیہ کے اندر عبارت میرے پاس نوٹ ہے، یہ کہتے ہیں ہم بہت ماننے والے. کیسے مانتے آپ؟ عمل تو نہیں کرتے. دلقت بچ کارائے دت تسبیح و مراقہ خود راز عمل ہائے نکوہید بریدار حاجت بکلائے برکی داشتنت نیز درویش صفت باش وکلائے تتریدار. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے صحابہ کی سفارش پر، ابوبکر کا دور مختصر تھا، 2 سال 3 مہینے چند دن تھے، لیکن بہت پاک مقدس دور تھا. زمانے کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہے. وہ لالا سمجھتا تھا کہ شاید یہ بڑا کرکٹ کھیل ہے اور میں کراچی اور پشاور کو بھر دوں گا. وہ بھرنا تو درکنار کے اجڑ دیا. تجاوزات بھی ہٹائے جاتے ہیں، سب کام دنیا میں ہوتا ہے، حکومتیں اصلاحات کرتی ہے، لیکن لوگوں کے نقصان اور ان کے مفاد کو بھی دیکھتے ہیں. اس لیے ایسا آسان کام نہیں تھا یہ، اور اس کا نقصان بہت دور تک جائے گا. جتنے غریب مسکینوں کو بے گھر کیا، بے در کیا، بے کسب کیا، ان کی آہ و بکا اللہ سن رہا ہے. ایک اچھا کام بھی غلط طریقے سے ہو رہا ہے. تجاوزات ہٹانا یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اور لوگوں کی بالکل جو سننے کی باتیں تھی وہ بھی نہیں سنی گئی. اس طرح کسی حکمران کو صاحب جاہ و عشمت کو اجازت نہیں ہے. افسوس ہے کہ عمران خان نے خود تقریر میں کہا کہ میں نے کہا بڑوں بڑوں کو پکڑو، انہوں نے غریبوں کے گھونسلے گرا دیے. لیکن کس بات کے وزیر اعظم ہے آپ کو اس غریب کے گھر بھی جانا ہے اور اس کا گھونسلہ بھی آباد کرنا ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور ان سے بھی مانگنی ہے. آسان کام نہیں ہے. سب سے مشکل کام دنیا میں حکومت ہے. اس لیے عمر فرماتے تھے لولا الخلیفیہ، خواہ مخواہ ابو بکر صدیق نے تمہاری بات مان کے مجھے خلیفہ بنایا، لازنت بالناس، ایک اذان کافی ہے. ہمارے قاری صاحب موٹر سائیکل ڈواں ڈواں پورے شہر میں سارے جان کے ٹیوشن پڑھاتے، ٹائم ہو جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ماشاءاللہ اذان میں امام ہے وہ، کوئی شک نہیں. دعا کرے کہ اللہ ادارے کو اتنی توفیق دے کہ ان کی تمام ضروریات یہیں پوری ہو اور یہ کہیں بھی کسی در گھر میں نہ جائے. جی ہاں، زندگی میں مجھے جتنے لوگوں سے سکون ملا، عزت ملی، آرام ملا، ان میں ہمارے مؤذن صاحب جو نائب امام بھی ہے وہ اول نمبر کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنی اولاد سے بھی کسی کو اتنا سکون نہیں ملا ہوگا، اتنی عزت. حقیقت یہ ہے کہ ہماری مسجد محراب و منبر کی
زینت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اللہ ان کو تا دیر سلامت باغ و بہار رکھے. تم مجھے پیسے نہیں دیتے ہو تو وہ غریب کم تنخواہ پر کیا کرے؟ خود تو کیا کہ تمام بیٹوں کو بھی پورے کراچی کے اندر ٹیوشن دلوا دیے. اور ایسے ٹیوشن ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کی قبر پر ٹیوشن ماسٹر نہ لگا جائے. تو تنقید کے ساتھ تنقیح بھی ہونا چاہیے کہ علماء اور اصحاب مناصب کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت عزت کرنا چاہیے. بدائع الصناعی میں لکھا ہے کہ امام مؤذن مدرس ان کے حالات کو لوگ دیکھے اور اچھے حال میں رکھے، انہیں ہر چیز ان کو پہنچائے. پتہ نہیں لوگ کس چکر میں پڑ گئے، یہ ناجائز وہ ناجائز. وہ بابا زندگی گزارنا تو جائز ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کی تنخواہ مقرر ہوئی تھی. تاریخ الخلفاء میں ایک دن خواہش ظاہر کی، یار حلوہ پکنا چاہیے، سردی ہے اور جھاڑا ہے اور بارش ہے اور تو کچڑے دغوا گوڑی پا وقت جمی اور تر حلوہ سلوہ ہم زیاد بہتر دی. خوشحال خان ہوئی تو کچڑے دغوا گوڑی پا وقت جمی و پختونا تم زانتا پختون ہوئے کچڑے نے پیجا دی اور تر حلوہ و سلوہ ہم زیاد بہتر دے. گرم گرم کچڑی اور گائے کے گھی کے ساتھ اور سخت سخت ترین سردی میں تو یہ حلوہ و سلوہ سے بھی بہتر ہے. خوشحال خان خٹک دیوان میں کہتے ہیں. اور حلوہ تو حلوہ ہے. پنجاب والے کہتے ہیں کہ دانتوں نہ تکلیف نہ دیتے لگنے نال صفائی. بڑی پیاری چیز ہے، بشرطے کہ مزارات کا نہ ہو، بدعت کا نہ ہو، عرس کا نہ ہو، کنڈے کا نہ ہو، رسم کا نہ ہو، عزت اور توحید و سنت کے گھر سے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حلوہ پکنا چاہیے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہے گنجائش ہے، بن جائے گا. حلوہ پک گیا، سب نے کھایا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے تھے پیسے؟ کیا تقویٰ تھا، کیا آخرت کے لوگ چند دن کے لیے آئے تھے. بی بی نے کہا آپ کو 30 روپے ملتے دینار یا درہم اور 28 خرچ ہوتے 2 بچتے. انہوں نے فوراً امیر خزانہ کو لے کر امیر منشی کو کہ تنخواہ اگلے مہینے سے 28 روپے کرو. حلوہ ہو یا نہ ہو. یعنی بزرگان دین تنخواہیں بھی ضرورت کی لیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ میں بھی ہے اور آلوسی نے روح المانی میں نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں جب وہ ست عطا فرمائی اور بہت غنائم آ گئے اور بہت ہی اسلام دور تک چلا گیا، سابقہ تکلیفیں پریشانیاں سب ختم ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ائمہ کو، مؤذنین کو، مدرسین کو، مفتیوں کو، مدرسین کو، جتنے بھی سرکاری اہلکار تھے، اس وقت سرکاری حکومتی اسلام تھی، ان سب کو تنخواہیں مقرر کی. اور جن لوگوں نے نہیں لیے حضرت عمر نے معزول فرمایا آپ کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے، ضرورت مند ہونا چاہیے. یہ ایک ضابطہ حیات ہے، یہ ایک زندگی کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم